بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہیں لیکن ان کے کچھ کام ایسی ہیں ان کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور آپ نے پھر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک ایسا شخص، مثال سے آپ نے وضاحت کی، سفر میں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ مسافر بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک بندہ مسافر تھا، اور مسافر بھی ایسا کہ اس نے اتنا لمبا سفر کیا، اس کے کپڑوں میں گرد و غبار، بالوں میں گرد و غبار، بڑی اس کی حالت انتہائی مسکین مسافر جیسی بنی پڑی۔ اب اس کی دعا قبول ہونا تو یوں سمجھو کہ لازم تھا اس کی دعا قبول ہوتی، لیکن اس نے اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آیا کہ تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا لباس اور تیری پرورش یہ سب کچھ تو حرام کا ہے، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو، حرام کمائی دعاؤں میں، صرف دعا ہی نہیں، دعا تو سب سے بڑی عبادت ہے نا، تمام عبادات کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ حرام کمائی ہے۔ حرام کمائی چھوڑ دیں، وگرنہ پڑھی ہوئی نمازوں کا، مانگی ہوئی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں، قبولیت ہونی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ حلال پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کماؤ، تو میرے بھائیو دعائیں بھی قبول ہوں گی، عبادات بھی قبول ہوں گی، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ تو یہ پہلا کام ہے، حرام کھانے والے، حرام کمانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بھی طبرانی میں حدیث سے پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زانی شخص کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، زانی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی زنا کرے اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، اتنا وہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے اس بندے پر جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اس لیے تو ان گناہوں کی سزائیں دنیا میں مقرر کر دی۔ تو زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت، اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 3، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث، کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ سے نفرت نہیں نہ کرتا اور گناہ گاروں کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یعنی کہ دعوت کا کام جو ہے، دعوت اللہ، نیکی کی باتیں لوگوں کو بتانا اور برے کاموں سے لوگوں کو روکنا، جب جس بندے کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بطور عذاب یہ آفت آتی ہے ان لوگوں پر کہ ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پر ہماری دکان کا ہمسایہ، ہمارے گھر کا ہمسایہ، ہمارا رشتہ دار ہے، وہ گناہ کے کاموں میں بڑا آگے گزر چکا ہے، ہمارا وہ دوست ہے، بڑا قریبی دوست ہے، لیکن وہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، زناکاری جیسے گناہوں میں ملوث ہے، سود خوری، رشوت خوری، جوا بازی، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت جیسے وہ گناہ کر رہا ہے، فتنہ فساد اور بے حیائی کی حدیں پار کر چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارا دوست ہے، ہمیں ان کاموں کی وجہ سے نفرت نہیں ہو رہی۔ تو ایسے بندے جو گناہ گاروں سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، گناہ گاروں کو برا نہیں سمجھتے، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ان کے دل میں کوئی ملال آتا ہی نہیں کہ بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو، اس کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، برائی کو دیکھ کے ان کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی کہ میں سمجھاؤں، میں روکوں، کسی بھی طریقے سے یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی رک جانی چاہیے۔ جو کوشش نہیں کرتے تو اللہ ان کی اپنی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیو، اگر دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو جہاں کہیں گناہ دیکھو، جیسے ممکن ہو، ہاتھ سے روک سکتے ہو زبردستی تو روکو،
نافرمانی کا کام. اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے سمجھاؤ, اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو. اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے, سب سے لو لیول, اضعف الایمان حدیث کے الفاظ. سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ تم گناہ کو دل سے برا جانو. گناہ کا کام ہو رہا ہے, ہم روک سکتے نہیں ہیں ہاتھ سے, زبان سے, بڑے فتنے کا خطرہ ہے, تو پھر اس کو دل میں برا, یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ ہم روک تو سکتے نہیں, یہ رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں, یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, چلو پھر کیا ہوا, گناہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی نہیں اس سے نفرت, ان گناہوں سے ہمیں کوئی نہیں نفرت, نہ ان گناہ گاروں کو ہمیں یہ بھی اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے دوست ہے, اس کا کرنا اس کا اپنے ساتھ, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا, اس کا اپنا حساب میرا اپنا حساب. نہیں 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 نہیں, دنیا میں ہی حساب نہیں, دنیا میں ہی عقاب عذاب نازل ہوگا کہ تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اور نمبر 4, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تو بڑی وضاحت فرمائی, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, فرمایا کہ ایسا بندہ جو بدعتی ہے, جو دین اسلام میں ایک نیا کام داخل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کرو, یہ بھی بڑا اچھا ہے, اس کرنے میں حرج ہی کیا ہے, یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے, یہ بھی تو اچھا ہے, نیکی ملے گی, حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, کر کے دکھایا نہیں, کچھ ایسا کچھ بھی دین اسلام میں نہیں موجود ہے قرآن اور حدیث میں, لیکن لوگوں نے ایسی رسموں کو عبادت بنا لیا, چاہے وہ وفات کا وقت ہو یا چاہے وہ ولادت اور پیدائش کا وقت ہو, خوشی ہو یا غمی ہو, کچھ ایسے کام لوگ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہی بدعت کہلاتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, حدیث پاک کے پورے الفاظ سنیں, آپ نے کیا فرمایا کہ لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما, ایسے بندے کا اللہ تعالیٰ روزہ قبول, وہ فرضی روزے بھی رکھے, صحیح معنوں میں رکھے, سنت کے مطابق رکھے, لیکن اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے. ولا صلاۃ, نہ نماز قبول ہوگی, ولا حجن, وہ حج بھی کرے تو قبول نہیں ہے, ولا عمرۃ, اس کا عمرہ بھی قبول نہیں, ولا جہادن, وہ جام شہادت بھی پی لے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جان بھی دے دے, تو اس کا یہ جہاد بھی قبول نہیں ہے. ولا صرف ولا عدلا, اور اس کی کوئی نفلی اور کوئی فرضی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. یخرج من الاسلام کما یخرج الشعیر من العجین. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ دین اسلام سے ایسے نکل چکا ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. یہ آٹے سے بال نکالنے کی مثال بھلا آپ نے کیوں دی؟ سمجھنے کے لیے کہ جو بندہ دین اسلام میں نئی چیزیں داخل کرتا ہے, ان کے لوگوں کو ترغیب بھی دلاتا ہے کہ تم بھی یہ کرو, اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے, نہیں آپ سے ثابت ہے, لیکن کرنے میں حرج ہی کیا بھائی, اس سے بڑا اور حرج کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ہم اپنے پیارے نبی کی مخالفت کر رہے ہو, ایسے طریقوں کو دین بنا رہے ہو جو مکمل اور کامل اور مکمل اکمل دین ہے, اس کے اندر تم نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہو. اس سے بڑا اور کون سا حرج ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کرنے میں حرج ہی کیا, اچھائی تو ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایسا بندہ یخرج من الاسلام, وہ دین اسلام سے نکل چکا ہے, کما یخرج الشعر من العجین, جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. بال جب آٹے سے نکالتے ہیں نا تو بال کے ساتھ آٹا نہیں آتا, بال خود نکل جاتا ہے, اس پر آٹے کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. تو فرمایا ایسا بندہ اسلام سے ایسے نکل چکا ہے کہ اس پر دین اسلام کا کوئی رنگ باقی نہیں ہے. تو خدا را میرے بھائیو, ایسے کاموں سے بچو, حرام کمائی سے بچو, زناکاری سے بچو, جہاں بھی برائی کا کام دیکھو ان کو روکو خاموشی سے, اور گونگے شیطان بن کے نہ پاس چلتے پھرتے رہو یا گزر جاؤ وہاں سے, کوشش کرو اس گناہ کے کام کو روکنے کی. اور چوتھا اور آخری کام, کبھی کسی بدعتی کو اچھا نہ سمجھو, یہ تو ایک بات ہے, کبھی کسی بدعت کی ترویج نہ کرو, کبھی کسی بدعت پر عمل نہ کرو, کبھی کسی بدعت پر دوسروں کو دعوت نہ دو, یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے. ہماری اس بدعت پر دعوت دینے کی وجہ سے, اس بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری ساری عبادات قبول ہونے سے رک جائیں گی.